السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک اگین۔ آج ہم لوگ اردو بال بھارتی 8ویں جماعت کا سبق نمبر 8 یادیں اور باتیں، اس سبق کے سوال پر جواب دیکھنے والے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سبق کی روشنی میں دیے ہوئے الفاظ سے متعلق جملہ لکھیے۔ پہلا ہے مشاق۔ مشاق کا لڑک پن میں مجھے گلی ڈنڈا کھیلنے کا بہت شوق تھا اور میں اس میں مشاق بھی ہو گیا تھا۔ دوسرا ہے ملکہ۔ مجھے پہاڑے وغیرہ خوب یاد تھے اور زبانی حساب کرنے میں بھی بڑا ملکہ تھا۔ تیسرا ہے انس۔ انگریزی علم و ادب سے مجھ کو زیادہ انس رہا۔ چوتھا ہے شوق۔ لڑک پن میں مجھے شاہ نامہ پڑھنے اور دوسروں کو سنانے کا بہت شوق تھا۔ پانچواں ہے اصول۔ یہ اصول ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے کہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اسباب مہیا ہونے چاہیے۔ سوال نمبر 6، نفرت۔ یہ الفاظ سبق میں نہیں ہیں۔ ساتواں شغل۔ اسکول کے زمانے میں دادا بھائی نورو جی کے خالی وقت کا شغل اپنے اہم مکتبوں کے مجمع میں قصہ سنانا تھا۔ خالی چوکون میں مناسب نام لکھی۔ پہلا، وہ کتاب جس میں مصنف کی ذاتی لیاقت کی آزمائش کا تذکرہ ہے، تو کتاب کا نام مغربی ہندوستان اور مصنف ہے مسز پوسٹن۔ دوسرا ہے وہ کتاب جس نے مصنف کے خیالات کو پختگی بخشی، کتاب کا نام کیا تھا؟ امپرومنٹ آف مائنڈ۔ مصنف کون تھی؟ مسٹر واٹ۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا، دادا بھائی نورو جی کو کس بات سے تسکین ہوتی تھی؟ جواب، دادا بھائی نورو جی کے دل میں بات بیٹھ گئی تھی کہ چاند کو ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اس خیالی ہمدردی سے ان کو تسکین ہوئی تھی۔ دوسرا ہے، دادا بھائی نورو جی سے لوگ کس وجہ سے محبت کرتے تھے؟ جواب، دادا بھائی نورو جی سے لوگ ان کی ذہانت کی وجہ سے محبت کرتے تھے۔ تیسرا سوال، دادا بھائی نورو جی کے خیالات اور عادات و اطوار پر کس بات کا اثر پڑا؟ جواب، دادا بھائی نورو جی کے خیالات، چال چلن، شاہ نامہ بار بار پڑھنے اور سنانے سے اثر پڑا۔ چوتھا ہے، دادا بھائی نورو جی مفت تعلیم کی تلقین کیوں کرتے تھے؟ جواب، دادا بھائی نورو جی کو مفت تعلیم حاصل ہوئی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ مفت تعلیم کی تلقین کرتے تھے۔ پانچواں، اسکول کے زمانے میں دادا بھائی نورو جی کے خالی وقت کا شغل کیا تھا؟ جواب، اسکول کے زمانے میں دادا بھائی نورو جی کے خالی وقت کا شغل اپنے ہم مکتبوں کے مجمع میں قصہ سنانا تھا۔ سوال نمبر 6، دادا بھائی نورو جی کو بزرگوں کو کس بات کا شبہ تھا؟ جواب، دادا بھائی نورو جی کے بزرگوں کو اس بات کا شبہ تھا کہ ولایت میں پادری لوگ دادا بھائی نورو جی کو عیسائی بنا دیں گے۔ ساتواں، دادا بھائی نورو جی کو کس خیال سے مسرت ہوتی تھی؟ جواب، ان کے شباب کا زمانہ ان کے رائے میں بہت اچھے کاموں میں صرف ہوا، اسی خیال سے دادا بھائی نورو جی کو مسرت ہوتی تھی۔ مختصر جواب لکھیے۔ پہلا، دادا بھائی کو اپنی ماں سے اپنے بارے میں کیا بات معلوم ہوئی؟ جواب، دادا بھائی کو اپنی ماں سے اپنے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کا کوئی ہم عمر بچہ نہیں، انہیں سخت سست کہتا یا برا بھلا کہتا تو اس سے جواب میں بس یہ کہہ دیتے کہ بد زبانی کرنے سے تمہاری ہی زبان خراب ہوگی۔ دوسرا، دادا بھائی نورو جی کے تعلیم سے متعلق کیا خیالات تھے؟ جواب، دادا بھائی نورو جی کا خیال تھا کہ تعلیم مفت ہونی چاہیے، ہر انسان کے لیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسباب مہیا ہونے چاہیے۔ تیسرا ہے، دادا بھائی نورو جی نے اپنی والدہ کے بارے میں کن باتوں کو بیان کیا؟ جواب، دادا بھائی نورو جی نے اپنی والدہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان کی والدہ نے اپنی تمام آسائشوں کو خیرآباد کہہ کر ان کی پرورش اور تربیت کی۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی پرورش کے والدہ نے سخت جفا کشی سے کام لیا۔ وہ تعلیم یافتہ تھی اور انتہائی محبت کے باوجود ان پر سخت نظر رکھتی تھی کہ وہ بری صحبتوں میں نہ پڑ جائے۔ ان کی والدہ ایک عقل مند خاتون تھی، آس پاس کے لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے۔ انہوں نے تعلیم نسواں تحریک کے لیے کوشش کی۔ الغرض والدہ نے انہیں ایک ایسا شخص بنا دیا جس کو دنیا موجودہ حالت میں دیکھ رہی ہے۔ تفصیلی جواب لکھیے۔ پہلا دیکھیے، دادا بھائی نورو جی کی تعلیم کے بارے میں تفصیل سے لکھنا ہے آپ لوگوں کو۔ جواب، دادا بھائی نورو جی کی تعلیم کا آغاز ممبئی کی ایک سوسائٹی کے ذریعے قائم کردہ ابتدائی اسکول سے ہوا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر آج کے زمانے کی طرح اس وقت بھی زیادہ فیس لی جاتی تو شاید میری والدہ مجھے وہاں نہ بھیج سکتی۔ یہ بات اس حقیقت کی نشاندہی کرتی کہ ان کی معاشی حالت بہت خستہ تھی۔ ان دنوں اسکولوں میں پڑھائی مفت تھی مگر کالجوں میں فیس کی ضرورت پڑتی تھی۔ دادا بھائی نورو جی نے انگریزی اور دیسی زبانوں کے اسکول سے فارغ ہونے کے بعد کالج میں داخلہ لیا تو وہاں انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہوا مگر خوش قسمتی شامل حال رہی۔
وہاں انہیں ایک ماہانہ وظیفہ ملنے لگا جس سے وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ وہ لکھنے پڑھنے میں ذہین تھے، انہیں پہاڑے وغیرہ خوب یاد تھے اور زبانی حساب کرنے بھی بڑا ملکہ تھا، اس لیے اسکول کے معائنے کے لیے جب کوئی آتا تو انہیں ہی بطور خاص پیش کر دیا جاتا۔ لوگ ان کی باتوں کو غور سے سنتے اور تعریفیں کرتے۔ کتب بینی کا شوق دادا بھائی نوروجی کو شروع سے تھا۔ اس وقت وہ شاہنامہ فردوسی اور ایک گجراتی زبان کی کتاب کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ ان دونوں کتابوں نے مصنف کے اخلاق پر اچھا اثر ڈالا۔ تیسرا ہے زمانہ انقلاب میں ممبئی کی بدلتی ہوئی سوسائٹی کے بارے میں دادا بھائی نے کون سی باتیں بتائی؟ جواب: زمانہ انقلاب میں جب کہ ممبئی کی سوسائٹی بدل رہی تھی، چاروں طرف تعلیم نسواں، عورتوں کی آزادی، سوشل کانفرنسوں کے انعقاد کا زور تھا۔ طلبہ اور علم دوست احباب کے لیے علمی اور سائنٹیفک کتب خانے جاری کرنے کی کوشش میں ہر نوجوان مشغول تھا۔ دیہی زبانوں کی ترقی، کم سنی کی شادی کی رسم ختم کرنے کی، بیواؤں کی شادی کو رواج دینے کی بھی ہر تعلیم یافتہ نوجوان کو فکر تھی۔ نوجوانوں کو بزرگوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ دادا بھائی نوروجی نے اپنے عہد شباب کے بارے میں کون سے واقعے بیان کیے؟ جواب: اپنے عہد شباب کا ذکر کرتے ہوئے دادا بھائی نوروجی لکھتے ہیں کہ جب میں کالج کے اعلیٰ مراتب طے کر چکا تو سراسر سکن پیری نے، جو ان دنوں سر رشتہ تعلیم کی کمیٹی کے صدر تھے، تجویز پیش کی کہ مجھے قانون کی تعلیم کے لیے ولایت بھیجا جائے۔ حالانکہ دادا بھائی نوروجی سے بہت زیادہ خوش ہونے کی وجہ سے اس تعلیم کا آدھا خرچ بھی برداشت کرنے کو تیار تھے، مگر بزرگوں نے اسے مسترد کر دیا۔ ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ولایت کے پادری انہیں عیسائی بنا دیں گے۔ حصول معاش کی بات چلی تو ایک اور کرم فرما آگے بڑھے۔ ممبئی کی سر رشتہ تعلیم کے سیکریٹری صاحب نے سیکریٹمنٹ کے لیے سفارش کر دی، وہاں بھی دادا بھائی نوروجی نہیں گئے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اچھا ہوا نہیں گیا، ورنہ عمر بھر چھوٹی چھوٹی سرکاری ملازمتیں جھیلتا رہتا۔ درج ذیل خاکہ مکمل کرنا ہے۔ دادا بھائی نوروجی کو ملنے والے خطابات لکھنے۔ ہم عمروں کی طرف سے پروفیسر دادا بھائی، اہل ملک کی طرف سے پتامہ۔ تعلیم کے ساتھ میرے خیالات کی پختگی بڑھتی گئی۔ متن کے حوالے سے دادا بھائی نوروجی کے احساسات قلم بند کرنا۔ جواب دیکھیے، مصنف نے تعلیم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اپنے ذاتی احساسات کا انکشاف کیا۔ بے شک تعلیم انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ان کے پیش نظر مصنف نے لکھا ہے کہ اس بات کا میرے دل پر بہت اثر تھا کہ میں فلاحی ادارے کی مدد سے تعلیم پا رہا ہوں، میں عوام کے دست کرم سے مستفید ہوا ہوں، لہٰذا مجھ کو ان کا یہ احسان بھی نہ بھولنا چاہیے۔ میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنی زندگی ملک کی خدمات کے لیے وقف کر دوں، اور یہ بات اصول تعلیمی سے میرے دل میں گر گئی۔ تعلیم کے ساتھ ہی میرے خیالات مختلف ہوتے گئے۔ دادا بھائی نوروجی کی والدہ کے کردار پر روشنی ڈالی۔ جواب: دادا بھائی نوروجی کی والدہ کا کردار۔ دادا بھائی نوروجی کی بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش کے لیے والدہ نے سخت جفا کشی سے کام لیا۔ وہ تعلیم یافتہ نہ تھیں، مگر دادا بھائی نوروجی کو پڑھانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ وہ اپنے بیٹے سے حد درجہ محبت کرتی تھی، مگر ان پر سخت نظر رکھتی تھی کہ وہ کہیں کسی غلط صحبت میں نہ پڑ جائے۔ مصنف کی والدہ ایک عقل مند خاتون تھی کہ ربو جوار کے لوگ مختلف مسئلوں پر ان کے مشوروں کو غنیمت سمجھتے تھے۔ انہوں نے تعلیم نسواں کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مصنف کا ساتھ بھی دیا۔ درج جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کا ایسا متبادل لفظ تحریر کیجیے کہ جملے کا مطلب تبدیل نہ ہو۔ دیکھیے، پہلا، دوپہر کو آدھ گھنٹے کے لیے تعلیم سے فراغت ملتی، میں اس کھیل میں مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ جواب: دوپہر کو آدھ گھنٹے کے لیے تعلیم سے مہلت ملتی تو میں اس کھیل میں مشغول ہو جایا کرتا۔ دوسرا، اسکول میں میرے خالی وقت کا شغل یہی رہتا کہ میں اپنے ہم مکتبوں کے مجمع میں قصے کہا کرتا تھا۔ جواب: اسکول میں میرے خالی وقت کا کام یہی رہا تھا کہ میں اپنے ہم مکتبوں کے مجمع میں قصے کہا کرتا تھا۔ تیسرا، کتب بینی کا شوق مجھے اوائل عمر سے تھا۔ جواب: کتاب پڑھنے کا شوق مجھے اوائل عمر سے تھا۔ چوتھا ہے، تم کو اس حالت میں انس اپنی قوم یا ملت سے نہ پیدا ہوتا۔ جواب: تم کو اس حالت میں لگاؤ اپنی قوم یا ملت سے نہ پیدا ہوتا۔ درج لفظوں کو اپنے جملوں میں لکھنا ہے۔ دیکھیے، ملکہ ہونا، آفرین کہنا، تأمل کرنا، یک بعد دیگرے بغلے جھانکنا۔ پہلا، ملکہ ہونا، میری ایک سہیلی کو کپڑے سلنے میں بڑا ملکہ ہے۔ دوسرا ہے آفرین کہنا، خالدہ کی امی جان اتنا مزیدار کھانا بناتی ہے کہ ان کا کھانا کھاتے ہی بے ساختہ آفرین کہنے کو جی چاہتا ہے۔ تیسرا، تأمل کرنا، شاعر کو جب بھی کوئی نظم یا غزل سنانے کو کہو تو وہ کچھ تأمل کیے بغیر ہی نظم یا غزل سنا دیتی ہے۔ چوتھا، یک بعد دیگرے، اچھا کھلاڑی آؤٹ ہوا تو بقیہ سب کھلاڑی ایک
दो रन बनाकर एक के बाद देगरे आउट होते गए। 5वां बगले झांकना। दौड़ के मुकाबले से पहले तो राशिद के दोस्त बड़ी हाँकते थे, मगर मुकाबला शुरू होते ही वो बगले झांकने लगे। सबक का काफिया बयानी के 5 जुमले तलाश करके लिखना। जवाब देखिए। जहाँ कहीं मैं जाता था मुझे ख्याल रहता था कि वो मेरे साथ रहता है। दूसरा, ये वाक़या मुझको अब तक इस तरह याद है गोया कल ही गुजरा हो। तीसरा, ये इसी का असर है कि मैं हमेशा मुफ्त तालीम की तलकीन करता हूँ। चौथा, बदनज़मी की यहाँ तक नौबत पहुँचती थी कि तलबा दर्जों से निकलकर तमाम दिन लहव व लैब में मशगूल रहते। 5वां, इस अमर का मेरे दिल पर बहुत असर था कि मैं फलाही इदारे की मदद से तालीम पा रहा हूँ। सबक से ज़ेर इज़ाफ़त के 5 अल्फाज लिखना। जवाब, ज़ेर इज़ाफ़त वाले अल्फाज। पहला, तक़सीम इनाम। दूसरा, जेब ख़ास। तीसरा, वाइल उम्र। चौथा, दस्ते करम। 5वां, हुसूल मुआश। तो ये थे सबक के सवाल और जवाब जो मैंने आपको बताया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में फ़कीर सबक लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।